نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بكماله بلغ العلا بجماله كشف الدجى بقدومه زاد البقاء صلوا علیہ دائما. پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. آل سے گر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی. مناؤ گے گر شبیر کا جشن تو سیدہ زہرا دعا کرے گی. اور چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر. امام گر ابو تراب ہوگا تو قبر مٹی حیا کرے. علی کا خون نبی کا نور عین زندہ ہے. علی کا خون نبی کا نور عین زندہ ہے. پھر فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے جب سنو آزاں تو سمجھو حسین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے جب سنو آزاں تو سمجھو حسین زندہ ہے. لاتعداد حمد و ثنا کے بعد اپنی ارادتوں محبتوں عقیدتوں کا خراج پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محترم و محتشم سامعین کرام، ذی مرتبت ذی قدر علماء کرام، بالخصوص صدر محفل، رونق محفل، زینت محفل، خادم الفقراء حضرت مولانا محمد الباز قادری صاحب زندہ مجدہ فاضل محتشم برادر مقدر حضرت علامہ مولانا وسیم رضا قادری صاحب زندہ مجدہ. مجھے حکم دیا گیا میں انشاءاللہ اپنے وقت میں رہ کر چند گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو کو سمیٹ دوں گا. دعا کریں اللہ پاک میری زبان پر کلمت الحق کو جاری فرمائے اور ہم سبھی کو حق سچ سن کر پروردگار اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. سورہ رحمان چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور اس سے قبل میں سلام عقیدت پیش کروں گا مولانا الباز قادری صاحب سے. کل بھی ایک مقام پر مسجد میں بیٹھ کر یہی ذکر ہو رہا تھا. اللہ ان کو سلامت رکھے کہ 12 روزہ میلاد کے ساتھ ساتھ 5 روزہ ذکر امام حسین کا بھی یہ انعقاد کرتے ہیں.
اور میرے خیال میں یقیناً یہ آج کا آخری اور اختتامی پروگرام ہے۔ اللہ ان کی کاوشوں کو، ان کے جو درد ہے اہل سنت کے لیے، اللہ اس پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سورہ رحمان کی چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو دریاؤں کو آپس میں ملایا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک حجاب تھا، رکاوٹ تھی، ایک پردہ تھا جس کے بل بوتے پر وہ مل نہیں پاتے تھے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، قرآن کہتا ہے اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ جب وہ دریا آپس میں مل گئے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر پروردگار نے ایک سبز رنگ کا موتی اور ایک لال رنگ کا مرجان پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا اس عنوان کا، اسی لیے اس کا انتخاب کیا اور آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مفسرین کرام نے لکھا یہ جو دو دریا کی موجیں تھیں جو آپس میں مل نہیں پاتی تھیں، حجاب تھا، رکاوٹ تھی، پردہ تھا جس کے بل بوتے پر یہ مل نہیں پاتی تھی، ان دو موجوں کو، ایک موج کو موج علی المرتضیٰ کہتے ہیں اور دوسری موج کو موج سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، شریعت کا پردہ تھا، رکاوٹ تھی، حجاب تھا، حدود تھی کہ جس کے بل بوتے پر نہیں مل پاتی تھی۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ جب عرش پر بھی اور فرش پر بھی نکاح ہوا اور یہ جو حجاب تھا، رکاوٹ تھی، ہٹ گئی، یلتقیان، دونوں آپس میں مل گئی۔ اب رب کا قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جب یہ دونوں دریا کی موجیں آپس میں ملی نا، ایک سبز رنگ کا موتی اور ایک لال رنگ کا مرجان تخلیق ہوا۔ کہا سبز رنگ کا موتی اور لال رنگ کا مرجان کیا ہے؟ کہا سبز رنگ کا موتی کہہ کر حسن مجتبیٰ کے زہر کی طرف اشارہ کیا گیا اور لال رنگ کا مرجان کہہ کر میدان کرب و بلا میں حسین کے بہتے ہوئے خون کی طرف اشارہ کیا۔ اور اب کہا کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نعمت فاطمہ کو، نعمت علی المرتضیٰ کو، نعمت حسن کا انکار کرو گے، نعمت حسین کو جھٹلاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دنیا میں بسنے والے انسان بتا اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ وقت کے دامن میں اتنے گنجائش نہیں ہے، مجھے وقت دیا گیا تھا، انشاءاللہ اس میں رہ کر دعا کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ایک موج کا نام موج علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کون علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ غدیر خم کے موقع پر تیرے اور میرے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجمع سے خطاب فرمایا اور انداز بڑا نرالا تھا۔ حضور نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کی آیت ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اتعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرے غلاموں اس بات کو جانتے ہو، قرآن میں اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے میں محمد مصطفیٰ تمہاری جانوں کا ولی بن کے آیا ہوں، میں تمہاری جانوں کا مولا ہوں۔ نعم بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حضور ہم کیوں نہیں جانتے؟ ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو ہماری جانوں کا مولا ولی بنا کے بھیجا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور اگلا خطاب فرما دیتے، لیکن آقا نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا اتعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جانتے تو ہو اس بات کو، مانتے اور پہچانتے بھی ہو کہ میں تمہاری جانوں کا ولی بن کے آیا ہوں۔ نعم بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حضور کیوں نہیں؟
ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، آپ ہماری جانوں کے ولی بن کے آئے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 2 اقرار کروانے کے بعد آقا بات آگے بڑھاتے۔ رسول نے تیسرا مخاطبہ فرمایا اتشہدون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میری ولایت کو جاننے والوں، اس کو ماننے والوں، اس بات پہ گواہی بھی دیتے ہو کہ میں محمد تمہاری جانوں کا ولی بن کے آیا ہوں، مولا بنا کے بھیجا گیا ہوں؟ نعم بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجمع سے صدا بلا گئی، ہاں ہاں حضور، جانتے بھی ہیں، اس بات کو مانتے پہچانتے بھی ہیں، اور اس بات پر گواہی بھی دیتے ہیں کہ آپ ہماری جانوں کے ولی بن کے آئے ہیں۔ کریم آقا اسلام نے جب 3 اقرار کروائے نا، حضور اپنی مسند سے اٹھے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، علی کے ہاتھوں میں آقا نے یوں ہاتھ ڈالا اور پھر فرمایا میری ولایت کو جاننے والوں، میری ولایت کو ماننے والوں، میری ولایت کو پہچاننے والوں، سنو من کنت مولاہ فہذا علی مولا، ارے جس کا میں مولا بن کے آیا ہوں اس کا علی مولا بن کے آیا، جس کا میں مولا بن کے آیا ہوں اس کا علی مولا بن کے آیا ہے۔ آج سے اگر وفا کرو گے تو دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے ہر شبیر کا جشن تو سیدہ زہرا دعا کرے گی، چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر، امام گر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گا۔ من کو تو مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا بن کے آیا ہوں اس کا علی مولا بن کے آیا ہے۔ آقا نے پھر بات جہاں پہ ختم نہ کی، پھر ہاتھ اٹھائے اللہم والی من والاہو وعاد من آداہو منصر من نصرہو وابغض من بغضہو وآحب من احبہو، او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا نے پھر ہاتھ اٹھا کے ارشاد فرمایا جو علی کو مولا مانے اس سے پیار کر، جو علی سے بغض رکھے اس سے بغض فرما، جو مالک علی سے پیار کرتا ہے میں محمد عرض کرتا ہوں کہ تو بھی اس سے پیار فرما، جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت فرما، جو علی سے پیار کرتا ہے تو بھی اس سے پیار فرما۔ ایک موج مارا جل بحرین یلتقیان، دریا کی ایک موج کو موج علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ دوسری موج سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ کون سیدہ کائنات؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا انداز ہوتا تھا حضور کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا، اور آپ ساری کتابیں اٹھا کے دیکھیں حضور کے جس صحابی نے جب بھی حضور سے بات کی انداز کیا تھا؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، اور پھر آگے بات کرتے۔ عمر کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم لوگوں میرا کلیجہ بیٹھ گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ ایک دن آقا حجرہ سیدہ کائنات میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں جب حضور داخل ہو گئے تو میں گفتگو کو سن رہا تھا، آقا جیسے ہی داخل ہوئے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سامنے آئیں، حضور نے جو جملہ بولا فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پہ محمد مصطفیٰ کے ماں باپ قربان ہو جائیں، فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پہ محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور پھر آقا نے آگے بات کی، کون سیدہ کائنات؟ امام بہقی نقل کرتے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی دعوت دی، حضور نے دعوت کو قبول فرمایا، وقت مقررہ آیا، عثمان آئے حضور کو لینے کے لیے، مجمع میں حضور نے اعلان فرمایا، حضور کے صحابہ جمع ہو گئے، جب چلنے لگے نا عثمان غنی حضور کے پیچھے تھے تو قدموں کی گنتی شروع کر دی، آقا نے مڑ کے پیچھے دیکھا، عثمان کیا کر رہے ہو؟ آقا قدموں کی گنتی۔ کیوں؟ حضور خواہش یہ تھی کہ آمنہ کا لال کبھی چل کر میرے گھر میں آئے، اور حضور جتنے قدم چل کے آئیں گے میں آقا کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام کو غلامی سے آزاد کرنا چاہوں گا۔ حضور آقا اس لیے قدموں کی گنتی کر رہا ہوں، میرے غلام آزاد کرنے، آپ کے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کروں گا۔ آقا مسکرائے، دعائیں دی، حضور آگے چل رہے تھے۔ علی بھی اس دعوت میں شریک تھے، جب شام کو گھر لوٹے نا سیدہ کائنات کے پاس بیٹھے تو کہا آج عثمان نے عشق کی انتہا کری۔ کیا ہوا؟ حضور کی قدموں کی گنتی کی، پھر ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام بھی آزاد کر دیا۔ فاطمہ سمجھ گئی علی کا جی بھی چاہتا ہے کہ آقا کی دعوت کرو، کہا جاؤ جا کے میرے بابا کی بارگاہ میں کہو کل ہمارے ہاں دعوت کو قبول فرما لیں۔ علی اٹھے اور آقا کی بارگاہ میں، حضور ہمارے یہاں کا دعوت ہے قبول کر دیں، آقا نے قبول فرما لی۔
اگلے دن جب علی گئے نا حضور کو لینے کے لیے، اعلان ہوا، صحابہ جمع ہوئے، جب چلنے لگے نا علی بھی آقا کے پیچھے تھے، تو علی المرتضیٰ شیر خدا نے آقا کے قدموں کی گنتی شروع کی۔ حضور نے پڑھ کے دیکھا علی کیا کر رہے ہیں؟ حضور قدموں کی گنتی۔ کیوں؟ آقا یہ میں نہیں جانتا کہ کیوں، لیکن سیدہ نے کہا تھا میرے بابا کی قدموں کی گنتی کرنا۔ کل عثمان نے تو ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا تھا علی، اور عثمان کے پاس اتنا مال ہے، میرے اس صحابی کو اللہ نے اتنی دولت عطا کی ہے، وہ ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کر سکتا ہے، تم کیوں قدموں کی گنتی کر رہے ہو؟ آقا میں کچھ نہیں جانتا، سیدہ نے کہا تھا میرے بابا کے قدموں کی گنتی کرنا، سو میں گنتی کر رہا ہوں۔ آقا مسکرائے، دعا دی اور چل پڑے۔ جب گھر پہنچے نا دسترخوان لگ گیا، سج گیا، کھانا آ گیا، اچانک آقا نے تبسم فرمایا، ادھر ادھر دیکھا، بولا بھی کوئی نہیں، کسی نے حرکت بھی ایسی نہیں کی کہ جس پر کریم آقا تبسم فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر عمل حکمت سے خالی بھی نہیں ہے، یہ جو تبسم فرمایا گیا سبب کیا ہے؟ جب یہ پوچھا نا، تیرے اور میرے رسول نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا عثمان نے ایک ایک قدم پر ایک ایک غلام آزاد کیا تھا، اور علی نے جب گھر میں آ کے بتایا تو میری بھی دعوت کی گئی، اور جب میں چلا تو میرے قدموں کی گنتی بھی کی گئی، اور جب یہاں پہ پہنچا کھانا لگ گیا، مسکرایا اس لیے ہوں ابھی میرے پاس پیغام پہنچا ہے۔ جب میں پہنچا تو فاطمہ نے مصلے کو بچھا کے رب کے حضور عرض کی، تیری کنیز نے، تیری بندی نے آج تک دنیا کو مانگا ہی نہیں تجھ سے، آج میرے بابا جتنے قدم چل کے میرے گھر میں آئے ہیں، میرے بابا کے ایک ایک قدم پر ایک ایک جہنمی کو جہنم سے آزادی عطا کر دے۔ مسکرایا اس لیے ہوں فاطمہ کی دعا پر میری امت میں سے میرے رب نے میرے ایک ایک قدم پر ایک ایک جہنمی کو جہنم سے آزادی عطا فرمایا۔ مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریا کی موجیں تھی جو آپس میں مل نہیں پاتی تھی، حجاب تھا، حدود تھی، جب مل گئی شخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، پھر اللہ نے سبز رنگ کا موتی اور لال رنگ کا مرجان پیدا فرمایا۔ موتی سبز رنگ کا کہہ کر حسن مجتبیٰ کے زہر کی طرف اشارہ کیا، لال رنگ کا مرجان کہہ کر میدان کربلا میں حسین کی بہتی ہوئے خون کی طرف اشارہ کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتا اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے۔ سبز رنگ کا موتی اور لال رنگ کا مرجان، کتنی عظمتیں اللہ نے عطا کی۔ اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات کے وقت مجھے حاجت پیش آئی اور میں در رسول کی جانب چل پڑا۔ یہ عقیدے بعد میں بنے تھے کہ حضور سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اولو من انکر التوسل بالنداء والاستغاثہ وہو ابن تیمیہ، ابن تیمیہ سے پہلے لوگوں کا عقیدہ یہی تھا کہ جسے کوئی بھی حاجت پیش آتی وہ در رسول پہ ہی جاتا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے ہیں مجھے بھی حاجت پیش آئی، میں چل پڑا حضور کے گھر کی جانب۔ غلاموں کا ایک طریقہ کار تھا، در رسول پہ جا کے دستک نہیں دیتے تھے، لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے۔ یہاں تو سانس بھی اونچی دینے کی اجازت نہیں ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ یہ دربار نبی ہے۔ غلام جاتے حضور کے در دولت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے، آقا پہ سلام پڑھتے رہتے، حضور خود ہی تشریف لے آتے اور ان کی حاجت روائی کرتے۔ لیکن کوئی ایمرجنسی صورتحال بن جاتی، پھر اس وقت عالم یہ تھا، کتاب ادب المفرد میں امام بخاری نے پورا باب اس پہ بات ہے، انگلیوں کے پوروں سے وہ ہلکی سی دستک در رسول پہ دیتے تھے۔ ساغر صدیقی ایک شاعر گزرا ہے، اس نے تخیل باندھا، اس نے کہا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، حالانکہ اس نے پلکوں سے در یار پہ دستک نہیں دی، اور اس نے کہا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ منگتا ہوں جسے صدا یاد نہیں۔ اس نے تو تخیل اور تصور باندھا، حالانکہ دی نہیں دی، لیکن محمد کے غلاموں نے ایسا کر کے بھی نہیں کیا۔ اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ایمرجنسی صورتحال تھی، حضور کے آرام کا وقت تھا، میں گیا انگلیوں کے پوروں سے ہلکی سی دستک میں نے در رسول پہ دی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور محبوب پہ سلام پڑھنے لگا۔ چاند لمحے گزرے، حضور آئے، حضور آئے تو رات کا وقت تھا، رات کا پہر بیت چکا تھا، آقا اسی حالت میں تشریف لے آئے۔ کس حالت میں؟ کہتے ہیں حضور نے چادر کی بکل مار رکھی تھی، حضور نے وہ کملی اوڑھ رکھی تھی، آقا اسی انداز سے بیٹھ تشریف لے آئے۔ جب آئے تو میں نے حضور سے
مکالمہ کیا، حضور کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کی، آقا نے میری حاجت کو پورا کر دیا۔ لیکن زید بن اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے ہیں منظر بڑا عجیب تھا۔ آقا نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور چادر کے نیچے نا ہلچل سی مچی ہوئی تھی، حرکت سی جاری و ساری تھی۔ جب حضور جانے لگے نا، میں نے کہا آقا آیا تو حاجت کے لیے تھا، سو پیش کی، آپ نے پوری بھی کر دی، اگر اجازت ہو تو ایک اور سوال نہ کر لوں؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا سوال بھی کر لے۔ کہتے اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یہ جو چادر کے نیچے ہلچل ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو حرکت سی جاری و ساری ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آقا مسکرائے اور آقا نے جواب نہ دیا، فکشفہ، کریم آقا علیہ السلام نے میرے کہنے پر اپنی چادر ہی کھول دی۔ کہتے ہیں جب چادر کھولی تو خدا کی عزت کی قسم لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، دائیں کندھے پر حسن مجتبیٰ لپٹے ہوئے تھے اور بائیں کندھے پر حسین مرتضیٰ لپٹے ہوئے تھے۔ رات کا پہر، حضور کے آرام کا وقت، اور جب حاجت کے لیے آقا باہر تشریف لائے، حاجت پورا کرنے کے لیے حضور باہر تشریف لائے، تو عالم یہ کہ چادر کے نیچے حسنین کریمین کو اٹھا رکھا ہے، دائیں کندھے پر حسن مجتبیٰ لپٹے ہیں، بائیں کندھے پر حسین مرتضیٰ لپٹے ہیں۔ اسامہ بن زید بن حارثہ کہتے ہیں میں مسکرا پڑا، اور جب چلنے لگا نا حضور نے فرمایا رک اسامہ بن زید بن حارثہ، اب میری بات بھی سن اور آخری امت تک میرا پیغام جاری کرنا۔ آقا کون سا؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا جن کو کندھوں پہ دیکھا یہ محمد کے بیٹے ہیں، جنہیں کندھوں پہ دیکھا یہ محمد کے بیٹے ہیں، اور پھر فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں، جو ان سے پیار کرتا ہے پھر میرا رب ان سے پیار کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے پھر میرا رب ان سے پیار کرتا ہے۔ صاحبو، کریم آقا علیہ السلام نے اپنی آل پاکہ کی محبت کا درس اس انداز سے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا میرے غلاموں اپنے رب سے پیار کرنا اس لیے کہ وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، تمہارا پالنہار ہے۔ احب اللہ، اپنے رب سے پیار کرنا، لما یغزوکم من نعمہ، وہ طرح طرح کی نعمتیں تمہیں عطا کرتا ہے، ابر ساون کی طرح اس کی نعمتیں تم پہ برستی ہیں، اپنے رب سے پیار کرنا۔ پھر فرمایا وَأَحِبُّ لِحُبِّ اللَّهِ، پھر مجھ سے پیار کرنا اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں، مجھ سے پیار کرنا اس لیے کہ تمہارا رب بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، معیار اپنا زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، آپ فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ احبو لحب اللہ، مجھ سے پیار کرنا اس لیے کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور پھر فرمایا میری آل بیت اطہار سے پیار کرنا اس لیے کہ میں محمد ان سے پیار کرتا ہوں، میری آل سے پیار کرنا اس لیے کہ میں محمد ان سے پیار کرتا ہوں۔ آل بیت اطہار کی محبت کا درس دیا۔ اور صاحبو آج کا دور بڑا عجیب سا دور ہے، ہمارے ہاں بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے موبائل پہ سٹیٹس لگایا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا کا حق ادا ہو گیا، مخصوص قسم کا لباس پہنا اور گلیوں بازاروں میں نکلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کی عزت کی قسم شکر کرو کہ اللہ نے سنیوں کے گھر میں تمہیں پیدا کیا۔ جتنا طرح کے سٹیٹس موبائلوں پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے اہل سنت کے گھر میں تمہیں پیدا کیا۔ جتنا بڑا پیغام حسین کربلا میں دے کے گیا نا، تم ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے ہو، اس پر پیغام کی تم پاسبانی نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا پیغام، صحابہ بیان کرتے حضور دعوت پہ جا رہے تھے، ہم حضور کے ساتھ تھے، دعوت پہ جا رہے تھے، ایک میدان آیا جہاں حسین کھیل رہا تھا، بس میری آخری بات ہو گفتگو کا، حسین کھیل رہا تھا۔ جب آقا نے حسین کو کھیلتا ہوا دیکھا، محبوب زمین پہ چلوا گیا ہو گیا، زمین پہ بیٹھ گئے، اور آقا نے یوں باہیں پھیلائے حسین کی جانب۔ حسین نے جب دیکھا نا کہ نانا لاڈ پہ اترا ہے، حسین بھی لاڈ میں آ گئے، اور یہی تو دن تھے لاڈ اور پیار کے، اور اسی کا تو حساب دینا تھا کربلا کے میدان میں۔ حسین بھی لاڈ پہ آ رہے، حسین کبھی دائیں بھاگے، کبھی بائیں بھاگے، کبھی ادھر کو جائے، کبھی ادھر کو جائے۔ صحابہ بیان کرتے ہم نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، جدھر جدھر حسین جاتا تھا حضور ادھر ادھر اپنی باہوں کو پھیلا لیتے، بڑی دیر تک کہتے ہیں حسین کھیلتا رہا، آقا بیٹھے رہے، پھر دوڑتا ہوا آیا حسین، نانے کے سینے سے لگا، محبوب نے اٹھایا، پیار کیے، بوسے دیے،
اور پھر اپنی زبان مبارک نکال کر حسین کے منہ میں بھی ڈال دیا۔ کہتے جب یہ کیا، چونکہ جا دعوت پہ رہے تھے اور درمیان میں یہ منظر آ گیا، حضور نے جب ہماری جانب دیکھا تو ہم حیرت زدہ کھڑے تھے۔ حضور نے مسکرا کے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، سنو میرے غلاموں، چونکہ جا دعوت پہ رہے ہیں اور درمیان میں یہ منظر بھی آ گیا، سن لو، بس اتنا ہی سن لو، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں محمد مصطفیٰ حسین سے ہوں، حسین مجھ سے اور میں محمد حسین سے ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں پہلا جملہ سمجھ میں آتا تھا، حسین مجھ سے ہے، آقا سے فاطمہ اور فاطمہ سے حسین، یہ تو سمجھ میں آتا تھا۔ وَأَنَا مِنْ حسین، اور جو حضور نے کہا کہ میں حسین سے ہوں، یہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں وصال مصطفیٰ کے بعد جب 53 سال کا عرصہ بیتا نا اور 72 پیاسی جانوں کے نذرانے اللہ کے حضور پیش ہوئے اور کربلا کے اس زمین پر جب محمد کا اسلام اور دین بچا تو پھر سمجھ میں آیا وَأَنَا مِنْ حسین سے مراد مصطفیٰ کا دین تھا، مصطفیٰ کی شریعت تھی، مصطفیٰ کا اسلام تھا، جسے کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے جانوں کے نذرانے پیش کر کے اسے بچایا تھا۔ کہا وَأَنَا مِنْ حسین سے مراد مصطفیٰ کا اسلام تھا، جسے کربلا کی زمین پر حسین نے بچایا تھا۔ حسین کا شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت اجا نہ ہوتی اور خدا کے گھر میں آسان نہ ہوتی۔ آج کے دن بس وہ مخصوص لباس پہنے، سبیلیں لگائیں اور گلیوں بازاروں میں نکلیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سینہ توڑ کر وہ کہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ جتنا بڑا پیغام حسین نے کربلا کے میدان میں تمہیں دیا، تم ساری زندگی بھی حق ادا کرتے رہو تو اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور صاحبو یہ کوئی محبت کا طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے محرم سمجھا ہوا ہے بس رونے رلانے کو، رو لیا دھو لیا اور رونے رلانے کو ہم نے محرم کا نام دیا۔ سبیل لگا لی، یہ محرم ہے۔ بڑی معذرت سے میں نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا تھا، محرم کسی تہوار کا نام نہیں ہے، یہ کوئی تہوار نہیں ہے جسے تم جو ہے وہ تہوار کی صورت میں مناتے ہو۔ محرم کسی تہوار کا نام نہیں ہے، محرم تو اسلام کی ساخت کا نام ہے، محرم تو اسلام کی شناخت کا نام ہے، محرم تو حضور کے دین کی بقا کا نام ہے۔ اور حسینیت کو بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، حسینیت کو اور کربلا کو اس انداز سے بیان کیا کرو کہ بوڑھا بھی بچل کے کہے کہ میں بھی کربلا جانے کو تیار ہوں۔ جس طرح تم کربلا بیان کرتے ہو یا تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی رو کر بزدل کرتے جا رہے ہو، محرم اس انداز سے بیان کرو کہ کربلا جانے کو لئے بوڑھا بھی بچل جائے کہ میں بھی کربلا جانے کو تیار ہوں۔ میں تجھے بتاتا ہوں حسین مقتل میں کس انداز سے پہنچا تھا۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا ہے، پھر بھی یہ کٹا ہوا لباس جس کا پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا ہے، پھر بھی یہ کٹا ہوا نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین۔ حسین تو کربلا کے میدان میں یوں آیا تھا، 9 محرم الحرام کی رات تھی، چراغ بجھانے کے بعد حسین نے کہا تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، یزید کی دشمنی مجھ سے ہے اور ناراض بھی نہیں ہے، اور تم میں سے جو چلا جائے اندھیروں میں ضمانت بھی دیتا ہوں کل حشر کے میدان میں نانا محمد مصطفیٰ سے اس کی شفاعت بھی کراؤں گا۔ تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ چراغ بجھا دیا گیا تاکہ جانے میں کسی کو دقت نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ روشن ہوتا ہے تو ساری اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ حسین نے کہا یہ کیوں نہیں؟ حسین تجھے چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ جب یہ جملے بولے نا پھر میرا حسین مسکرایا، مسکرا کے فرمایا میرا ساتھ دیا تم نے؟ ہاں حسین تمہارے ساتھ رہیں گے۔ فرمایا ارفعوا رؤوسکم، پھر اپنے سروں کو اٹھاؤ۔ جب سر اٹھائے نا تو حجابات ہٹ چکے تھے، پھر عالم یہ تھا حجابات جب ہٹے نا ہر ایک کو جنت کے محلات نظر آنے لگے۔ کہا حسین یہ ملیں گی کیسے؟ کہا پیاسی جانے رب کے حضور قربان کرتے جاؤ، میں مصطفیٰ کا نواسا ضمانت دیتا ہوں میرا رب یہ جنت کے محلات تمہیں عطا فرماتا چاہتا۔ لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے حسینیت کو اور کربلا کے میدان کو۔ خدا کی عزت کی قسم 10 محرم الحرام کا جب دن آیا موت سہم چکی تھی، موت ڈر چکی تھی۔ عالم یہ تھا جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے کربلا کے میدان میں موت کو کھلونا بنا کر کھیل رہے تھے، جو نوجوان تھے وہ موت کا تماشا دیکھنے لگے، جو بوڑھے تھے کربلا کے میدان میں سیاہ خضاب سمجھ کر اپنے چہروں پہ ملنے لگے۔ موت سہم کے ڈر گئے کربلا کے میدان میں، اور موت نے شبیر کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہا حسین تو رہا، تیری آل تو تیری آل رہی، وعدہ رہا تجھ سے
تیرے چاہنے والوں کی بارگاہ میں بھی جب آیا کروں گی موت بن کر نہیں بس سلامی پیش کرنے کے لیے آیا کروں، میں موت بن کر نہیں انہیں بھی سلامیاں پیش کرنے کے لیے آیا کروں گی۔ یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے۔ کربلا اس انداز سے بیان کرو اور حسینیت کو بیان کرو۔ حسین کربلا کے میدان میں کس انداز سے آیا تھا؟ واہ حسین ابن علی تم پہ کروڑوں سلام، آ حسین نہیں واہ حسین ابن علی تم پہ کروڑوں سلام، نازش آل نبی تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں درود کروڑوں سلام۔ اے شہیدان محبت کے امام، لالا گو لالا کفن لالا چمن ہے، چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات ہے، حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، اور رب کعبہ کی قسم شکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، ارے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، ارے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ واہ حسین ابن علی تم پہ کروڑوں سلام۔ میں نے کہا کیسا تمہارا لیڈر ہے؟ ابھی وہ حضرت صاحب بیان کر رہے تھے کہ وسیم عباسی صاحب نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو میرے ذہن میں خیال آیا اگر یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تیرے قلم میں اتنا زور اور تیرے بازو میں اتنی قوت ہے، تو پھر لکھنا حسین ہارا تھا، پھر لکھنا کہ حسین ہار گئے تھے۔ اگر یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو پھر لکھ دے کہ حسین ہار گئے تھے۔ اور یزید کو اپنا لیڈر ماننے والوں، جنگ کا اصول یہ ہوا کرتا ہے، جنگ میں جیتا وہ کرتا ہے جو میدان میں موجود ہوا کرتا ہے۔ یزید کی قبر تم دکھا دو، کربلا کے میدان میں حسین کا گنبد آج بھی چمک رہا ہے، میرا حسین تو آج بھی کربلا میں موجود ہے۔ تو ڈرتا وہ ہے، ہارتا وہ ہے جو کربلا جو میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے۔ یزید کی قبر تم بتا دو، حسین کا سنہری گنبد تو آج بھی کربلا کے میدان میں چمک رہا ہے، حسین تو آج بھی کربلا کے میدان میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، میں نے کہا پھر لکھنا کہ حسین ہارے تھے۔ کسی کی قوت، کسی کی بازو میں قلم میں اتنی قوت ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ جملہ لکھ سکے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کا نواسہ آج بھی کربلا کے میدان میں موجود ہے۔ علندر لاہوری حضرت اقبال نے کتنے حسین جملوں میں کہا تھا، اس نے کہا تھا علی کا خون نبی کا نور عین زندہ ہے، پھر فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، جب سنو آزاں تو سمجھو حسین زندہ ہے، جب سنو آزاں تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ اللہ غلام حسین فرمائے، ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ حسینیت کردار عطا کرے، اور جو کربلا کا پیغام تھا اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اس پیغام کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں درس میں جو پڑھا سنا اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ آل سے اگر وفا کرو گے تو پھر دنیا تم سے وفا کرے گی، مناؤ گے گر شبیر کا جشن تو سیدہ زہرا دعا کرے گی، چھوڑ کر سارے جھوٹے رہبر آؤ انبر علی کے در پر، امام گر ابو تراب ہوگا تو قبر کی مٹی حیا کرے گی۔ اللہ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔